لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. احباب کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 3 باتیں وہاں دہرائی تھیں اور اپنی صفائی میں کہیں تھیں، وہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 52. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. یہ ساری برات اور یہ کیس کو دوبارہ سننا اور اعلان برات، یہ سارا تکلف اس لیے ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ میں اپنے مالک کو، عزیز مصر کو یہ بتا سکوں کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت. اور تیسری بات یہ کہ یہ کمال اللہ کا ہے. میں جو آج بری ہوں، مجھے اللہ نے عزت دی ہے، تو میں اپنے نفس کو گناہ سے بری نہیں قرار دے رہا. نفس تو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس پر جس پر میرا رب رحم کر دے. اور اس معاملے میں میرے رب نے میرے پر رحم کیا ہے، اور میری ساری کامیابی میرے رب کے تعلق اور اس پر ایمان اور اس کی رحمت کے نتیجے سے ہے. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا اور مہربان. آیت نمبر 54. وقال الملک، بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو بٹھاؤ، میرے پاس لاؤ، میں اس سے ایک خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تنہائی میں وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گیا اور کہنے لگا استخلصہ لنفسی، تمہارا علم، فضل اور تمہارے اخلاق، تمہاری عقل و شعور دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں تجھے اپنا معاون خصوصی بناتا. تیرے جیسے بندے کی مصر کو اور ہماری سلطنت کو ضرورت ہے. فلما کلمہ، جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی اور اس کے بعد اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور اعلان کیا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے یوسف ہماری بادشاہت کا سب سے بڑا رتبہ اور سب سے بڑا وزیر اور سب سے بڑا مقام و مرتبے والا شخص ہے. اب یہ طے تو کر چکا تھا ملک اور بادشاہ. اب یوسف علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں دفتر تک پابند ہو جاؤں یا بادشاہ کی خاص معاونت میں جو ہے وہ میرا وقت گزرے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کے خواب کی تعبیر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کروں. اللہ نے مجھے علم، اللہ نے مجھے شعور، اور وحی کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ سمجھ دے رکھی ہے کہ قحط کے جو ایام اور جو سال آ رہے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے. تو آپ ایسا کریں، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کا خزانوں پر مقرر کر دیں اور یہ فصل میری نگرانی میں ہو اور میں اس کو سنبھالوں، اور ان 7 سالوں میں جس میں خوب فصل ہوگی میں فصل کی حفاظت کروں، تاکہ آئندہ 7 سال جو قحط آنے والے ہیں اس میں ہم سروائیو کر سکیں اور ہمارا جو ملک و قوم ہے وہ ایک بہت بڑے قحط سے بچ جائے. اگر کسی کو اہلیت ہو اور اہل ہونے کے بعد وہ کسی منصب کا سوال کرے تو یہ چیز عیب نہیں ہوتی. اور یہاں یوسف علیہ السلام مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے. انی حفیظ علیم، اور کہا میرے اندر یہ دونوں صلاحیتیں، میں حفیظ بھی ہوں، نگران بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، علیم، اور اس کا پورا علم اور اہلیت بھی رکھتا ہوں. اللہ اس واقعے کو روک کر آپ کو مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیوں انسانوں، کیا ہوا پھر یوسف کہاں سے پہنچ کے اب کس عہدے اور کس منصب پہ ہم نے بٹھایا. ہمیں کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے یوسف کو جیل سے نکالا. وہاں کنویں سے نکالا تھا تو محل تک پہنچایا تھا، یہاں جیل سے نکالا ہے تو عہدہ اور منصب تک پہنچایا ہے. یتبوؤ، یہ سبق حاصل کرو کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بہترین ٹھکانہ دیتے ہیں. یہ بھی سبق حاصل کرو نصیب برحمتنا من نشاء، جس پر چاہتے ہیں ہم اپنی رحمت کی چادر اڑا دیتے ہیں.
یہ بھی سبق حاصل کرو، ولا نضيع اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اجر کو، محنت کو ہم کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہاں، یہ عہدے، یہ منصب، یہ دنیا کی ترقی، یہ کرسی، یہ یوسف کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ تو آخرت کے بادشاہ ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، ان کو آخرت میں جو مرتبے اور عہدے ملنے والے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ دنیا کے عہدوں سے کہیں بڑے، اور وہی بہتر منصب ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی پر والے ہیں ان کو دنیا کی عہدوں اور منصب سے بڑے عہدے اور منصب اور فضیلتیں اور شانیں، عظمتیں اللہ سے ملنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں بالآخر یہ 7 برس گزرے، اگلے 7 برس جیسے ہی شروع ہوئے تو قحط پڑا، اعلان ہو گیا کہ مصر کے پاس اتنا غلہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے کرسی پر بیٹھنے کی برکت تھی کہ کرسی پر اگر اہل آدمی ہو تو پھر کیا برکتیں آتی کہ پورے مصر کو ہم 7 سال غلہ بھی دے سکتے ہیں اور مصر کی ارد گرد کی بستیوں کو بھی غلہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک مصر کی سلطنت نہ تھی وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اپنا اندراج کروا رہے ہیں، رجسٹر میں نام لکھوا رہے ہیں، ہم گھر کے اتنے افراد ہیں، اور ہر فرد کو ایک بوری جو ہے وہ سلطنت مصر کی طرف سے دی جا رہی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی دور میں یوسف کے بھائی بھی آئے، اور جب یوسف وزیر خزانہ ہیں، وزیر زراعت ہیں اور بیٹھے غلے کی تقسیم کر رہے ہیں تو سامنے سے یوسف کے بھائی داخل ہوئے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف نے انہیں دور سے پہچان لیا اور وہ یوسف کو پہچان نہ سکے، وقت زیادہ بیت گیا تھا۔ تو جب یوسف نے دیکھا کہ ان کا سامان تیار ہے، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، سامان جا رہا ہے، تو کہنے لگے کہ تم کتنے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بھائی ہیں اور ایک بھائی ہمارا گھر میں، بنیامین، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی۔ اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بار تو میں تمہیں تمہارے بھائی کا حصہ دے رہا ہوں، اگلی بار اس کو اپنے ساتھ لانا، اور اگر نہ لائے تو میں تمہیں تمہارا حصہ اور گندم یہ بوری نہیں دوں گا۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں مہمان نواز ہوں، تمہاری بات کا اعتبار کر رہا ہوں۔ انہیں بڑے طریقے سے اس بات کا پر آمادہ کیا کہ وہ اگلے بار اپنے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کے آئیں گے، اور ساتھ کہا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، نہ لائے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، میں تم سب کو غلہ نہیں دوں گا، میرے قریب بھی نہ آنا۔ اور ساتھ میں آیت نمبر 61، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اپنے خادموں سے کہا کہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، میرے اہل و عیال میں سے، ان کو معلوم نہیں ہے، ایسا کرو یہ جو معمولی سی جو قیمت لائے ہیں وہ واپس ان کے سامان میں رکھ دو، تاکہ یہ لوگ واپس بھی آئیں اور لوٹ کے بھی آئیں اور اپنے والد کو اس پر آمادہ بھی کریں۔ اگلی آیت، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب بھائی واپس لوٹے اپنے باپ کی طرف تو کہنے لگے ابا جان اس بار تو ہم غلہ لائے ہیں، اپنا بھی اور بنیامین کا بھی، لیکن آئندہ کے بعد ہمیں وزیر نے کہا ہے کہ آپ اگر بھائی کو نہ لائے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، تو آپ ایسا کیجئے کہ اگلی بار جب ہم جائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیجیے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سارا حضرت یعقوب کی آنکھوں میں آ گیا، اور کہنے لگے اس سے پہلے بھی میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں یوسف کے معاملے میں کبھی بھی اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لیکن میں یوسف کے معاملے کے بعد تم پر دوبارہ اعتبار اور اعتماد نہیں کر سکتا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کلیئر بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے سامان کھولا، اپنا غلہ سنبھالا، تو دیکھا کہ وہ جو تھوڑی سی قیمت لے کے گئے تھے وہ بھی بادشاہ نے ان کے یعنی حضرت یوسف نے ان کے سامان میں رکھوا دی۔ تو یہ پھر واپس آئے اپنے ابا کے پاس، دیکھو ابا ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، ہم جو تھوڑی سی قیمت لے کے گئے تھے اس وزیر نے ہمیں وہ بھی واپس کر دی ہے، آپ ہماری بات مانیے، آئندہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی یا بنیامین کو بھیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اگر ہمیں غلہ نہ ملا تو یہ غلہ تو ہماری جو ہے زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ ہمیں غلہ نہیں دیں گے۔
حضرت یعقوب بھی پریشان ہوئے کہ معاملہ تو پریشان کن ہے، آئندہ غلہ بھی نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 66، قال لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا مگر ایک شرط ہے، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، تم مجھے اللہ کے نام کی قسم دو۔ اپنے اہم معاملات میں گواہ بنانا یا قسم لینا یا معاہدہ کرنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ تم اس کو ضرور لاؤ گے، اس پہ قسم ہاں اگر کوئی حادثہ آتا ہے، تم سب پر آتا ہے تو سب پر آئے گا، لیکن تم بنیامین کی حفاظت کرنے کی قسم دو۔ انہوں نے قسمیں دیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ کر اجازت دے دی، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ جو ہے وہ اس وعدے پر جو ہمارا آپس میں ہوا ہے، اللہ جل شانہ اس پر نگہبان ہے، جاؤ اور بنیامین کو لے جاؤ۔ اب 10 بھائی جا رہے، کڑیل نوجوان، اور سارے کے سارے بالآخر ہیں تو نبی کی اولاد، قد کاٹ والے، صحت والے، حسن و جمال والے۔ حضرت یعقوب ان کو بلا کے کہہ رہے ہیں، یا بنی، یا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تمہاری نوجوانی، تمہاری تعداد، تمہاری کڑیل جوانی، تمہارا حسن و جمال تمہیں نظر نہ لگ جائے، لہذا جب مصر سے جانا تو ایک دروازے سے نہ جانا، وادخلوا، دو دو تین تین بھائی ہو کر مصر کے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ اور ساتھ کہا کہ یہ عقیدے کی بات یہ ہے، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تمہیں اس کے باوجود کوئی نقصان پہنچے، نظر لگے، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے، میں بھروسہ اور توکل کرتا ہوں، اسباب اختیار کرتا ہوں، اور توکل اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور توکل کرنے والے ایسے ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بھائی مصر کے مختلف دروازوں سے ویسے ہی داخل ہوئے، دو دو تین تین کر کے، جیسے ان کے ابا نے انہیں کہا تھا، اور اللہ یہاں واقعے کو روک کر آپ سے مجھے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یعقوب نے کوئی برا عمل کیا ہے؟ باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرے، دم کرے، نظر سے بچائے تو یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہوتی، اور وہ ان کو بھی پتہ تھا کہ میرا یہ عمل اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا، لیکن تدبیر اختیار کرنا، بچہ بیمار ہو دوا لے کے دینا، نظر کا شبہ ہو اس کو دم کرنا، احتیاطی تدابیر سکھانا، یہ ایمان کے منافی نہیں ہوا کرتا، اس سے ایمان میں فرق نہیں آیا کرتا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور ساتھ کا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ کی مشیت میں دخل اندازی نہیں کر رہے تھے کہ نظر لگنے والی تھی تو یعقوب نے اس بہانے سے نظر ہٹا دی، نہیں، اللہ حاجتاً فی نفس یعقوب قضاہا، یہ خیال یعقوب کے دل میں آیا، انہوں نے کہہ دیا۔ وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ ایسی صورتحال میں عموماً نظر لگ جایا کرتی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بڑے علم والے شخص تھے، پیغمبر تھے، علمناہ نے یہ علم ہم نے دیا تھا، یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اور اس مسئلے کو لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ اگلی آیت، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف، جب یہ بھائی آئے یوسف کے پاس تو انہوں نے اپنے بھائی کا خوب اعزاز و اکرام کیا کہ اس بھائی کو لے آؤ، میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے واقعی تمہارا بھائی ہے یا نہیں۔ اس کو تنہائی میں لے گئے اور کہا کہ غور سے مجھے دیکھو، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور خاموشی سے میری بات سنو، فلا تبتئس، تم رنجیدہ نہ ہو، تمہارے بھائی تمہارے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہوں گے، تو میں ایک تدبیر مجھے اللہ نے سکھائی ہے، تم بس میرا ساتھ دینا۔ جب سامان، اب یہ بھائی دوسری بار آئے اور دوسری بار غلہ لے کے جب جا رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو یہ ایک تدبیر سکھائی کہ ایسا کرو کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پیالہ دے رکھا تھا بطور ہدیہ اور گفٹ کے، وہ ان کے سامان میں رکھ دینا اور بعد میں ان کو چوری کی سزا میں پکڑ لینا۔ آگے واقعہ جب آئے گا، جعل السقایا، بادشاہ کا پینے والا جو پیالہ ہے وہ بنیامین کے سامان میں رکھ کر بوری میں بند کر کے گندم والی میں اس میں رکھ دیا گیا۔ اور جب یہ قافلہ چلا تو پیچھے سے یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ اور ان کے گروپ آ پہنچا، اور اس پولیس نے آ کے روک لیا اور اعلان کیا، ایتھا العیر، قافلے والو تم چوری کر کے آ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ تم کیا چوری پاتے ہو؟
تمہارا کیا گم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا وہ مخصوص پیالہ جو اس نے یوسف کو یعنی یوسف علیہ السلام کا نام نہیں لیا، جو انہوں نے ہمارے وزیر کو گفٹ کے طور پہ دیا ہے، وہ نہیں مل رہا، اور جس کے سامان سے نکلا یا جس نے اس کی خبر دی، ہم اس کو انعام دیں گے اور ایک اونٹ لدا ہوا غلے کا دیں گے۔ اب یوسف کے بھائی کہنے لگے دیکھو تم جانتے ہو ہم سرزمین مصر میں غلہ لینے آئے ہیں، ما جئنا لنفسد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تم ہی بولو ما جزاؤہ، اگر نکل آیا پیالہ تو تم جھوٹے نکلے تو؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ آدمی ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لفظ ہم نے بھائیوں کے منہ سے نکلوایا، اس لیے کہ مصر کا قانون اور تھا اور فلسطین کا قانون اور تھا۔ مصر کا قانون جرمانہ اور تھوڑی سزا تھی، اور فلسطین کا قانون کیا تھا کہ جو چوری کر دے اور اس سے مال برآمد ہو جائے، اسے پکڑ کے اس نے جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بنا دیتے، وہ چاہے تو رکھے اور چاہے تو آزاد کر دے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اگر وہ نکل آیا تو کس قانون کے مطابق سزا دیں گے؟ انہوں نے کہا ہمارے قانون کے مطابق تم سزا دے دینا، اس کو پکڑ کے قیدی بنا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے منہ سے نکالا، انہوں نے کہا چلو پھر اب تیاری کرو اور اپنے سامان کی تلاشی دو۔ فبدأ بأوعیتہم، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے سمجھدار تھے، ان کو یہ شعور بھی ہم نے دیا، انہوں نے فوراً بنیامین کے جو گندم ہے بوری اس کو ہاتھ نہیں ڈالا ورنہ شک گزرتا، انہوں نے پہلے سب بھائیوں کی بوریوں کو ہاتھ ڈالا اور ان کی تلاشی شروع کی، بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے۔ ثم استخرجہا، پھر نکال لیا اس کو بنیامین کی بوری کے اندر سے۔ اللہ اس واقعے کو یہاں روک کے مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ انسانوں تم یہ سمجھو گے کہ یہ تو اچھی بلی گیم ہو گئی، اس طرح کے کارنامے تو پنجاب پولیس کرتی ہے، تو یہاں تو کیسے ہو رہا ہے کہ سامان خود ہی رکھ کر خود ہی اندر سے برآمد ہو رہا ہے، یہ تو ایک پیغمبر یوسف علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ یہاں روک رہے ہیں، واقعے کو روکا ہے اور کہا ہے بات سنو، یوسف کو نہ کچھ کہنا کہ اس نے گیم کی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ سنیے کذالک کدنا لیوسف، یہ ترتیب بھائیوں کی اصلاح کے لیے، ان کو ذرا تھوڑا سا رگڑا دینے کے لیے ہم نے یوسف کو سکھائی تھی، یہ آرڈر ہمارا تھا۔ یوسف پہ بات نہ کرنا، وہ بڑا صاحب علم اور صاحب فضل اور صاحب اخلاق تھا، یہ ساری تدبیر اور گیم ہم نے سکھائی تھی۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ سارا معاملہ سمجھایا تھا کہ ایسے ایسے کرو۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اصل میں وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزاریں، بات چیت کریں، اپنے والدین کی خبر لیں، کیونکہ ادھر معاملہ تو کوئی نہیں تھا، اللہ نے ملاقات سے روک رکھا تھا، ورنہ یوسف علیہ السلام کچھ قافلہ بھیجتے، والدین کو جا کے بتاتے کہ تم جس یوسف کو گم پا رہے ہو میں تو زندہ ہوں، کہ ابھی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ دونوں طرف وحی تھی، دونوں پیغمبر ہیں، یعقوب بھی پیغمبر ہیں، یوسف بھی پیغمبر ہیں، اور دونوں طرف حکم ہے کہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ کے مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ اس کے بھائی رہیں، تو ان کی زبان سے قانون جاری کروا دیا فلسطین والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا، اور اس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ علم، یہ درجے ہیں، ہمارا یوسف سے رابطہ تھا، یہ ساری تدبیر ہم نے سکھائی تھی، ہم ہی درجے بلند کرتے ہیں۔ اور آپ بھی سن لیں، اللہ کہتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بھی ہوا کرتا ہے، اور سب سے بڑا علم والا اللہ ہے۔ اب جب بنیامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا اور چوری کی، تو وہ فوراً کہنے لگے بنیامین نے چوری کی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور بھائی یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا، وہ گم ہو گیا، یہ بھی چور ہے اور وہ بھی چور تھا، اس نے بھی چوری کی ہوئی۔ اور یوسف علیہ السلام کی طرف چور کی نسبت اس لیے تھی کہ اس طرح کا واقعہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ان کے پھپھو بھی کر چکی تھی۔ یہ جب بچپن میں تھے تو ان کی پھپھو ان کو لے گئیں کچھ عرصہ کہ یوسف کو میرے پاس رہو، اور پھپھو بھتیجے کی بڑی محبت تھی،
جب یعقوب علیہ السلام لینے آتے تو ان کی پھپھو ان کو بھیج دیتی اپنے بھائی کو کہ آپ واپس جائیں، ابھی یوسف کو میرے پاس رہنے دیں۔ اب پھپھو بھتیجے نے مل کے یہ پلان کیا کہ تم ایسا کرو، میرا زیور چرا لو، تمہارا ابا لینے آئے گا تو میں کہوں گا اس نے میری چوری کی ہے، اب یہ میرا غلام ہے، میری مرضی ہوگی تو میں اس کو بھیجوں گی، مرضی ہوگی تو نہیں بھیجوں۔ سمجھ تو یعقوب علیہ السلام کو بھی آ گئی کہ یہ پھپھو بھتیجے ملے ہوئے ہیں۔ تو کچھ عرصہ مزید حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے پاس رکھو، اور پھر ایک بار آیا اور کہتے جانے دو، اللہ نے مجھے سب بتا دیا ہے، تو اب بیٹے کو بھیجو، یہ میری نگرانی میں رہے تاکہ میں اس کی صحیح پرورش کروں۔ تو وہ اس بچپن کے واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے بھائی بنیامین نے چوری کی ہے، تو اس کا ایک بھائی یوسف تھا، اس نے بچپن میں بھی اپنے پھپھو کے زیور چرائے تھے، یہ دونوں چور ہیں بھائی، لے جاؤ اس کو۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ ساری بات کس کو کہہ رہے ہیں؟ جسے وزیر سمجھ کے کہہ رہے ہیں وہی یوسف تھا۔ فَأَسَرَّ رہا یوسف، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یوسف نے اپنے دل میں چھپا لی، ظاہر نہ ہونے دی، لیکن دل میں کہا کہ تم آج بھی یوسف سے حسد کے معاملے میں وہیں کھڑے ہو۔ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ معاملے کی حقیقت کیا تھی۔ اب وہ بھائی پریشان ہوئے ادھر کہ ہم نے تو قسمیں دی ہیں ابا کو کہ ہم نے بنیامین کو تو واپس لائیں گے۔ یا ایھا العزیز، وہ کہنے لگے ہیں عزیز مصر، اے بادشاہ، اے گورنر، اے وزیر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارا ابا بہت بوڑھا ہے، آپ ہم میں سے کسی کو لے لیں اس کی جگہ اور اس کو چھوڑ دیں، آپ بڑے مہربان ہیں۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں ظلم کروں؟ جس نے چوری کیا اسے چھوڑ دوں اور بے گناہ کو قید کر لوں؟ انا اذا لظالمون، ہم تو ظلم کریں گے، میں بالکل نہیں بھیجوں گا۔ بنیامین کو اپنے پاس جو ہے وہ اس تدبیر سے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ اب باقی بھائی اکٹھے ہوئے، فلما استیئسوا، جب وہ مایوس ہو گئے کہ بادشاہ ہماری عزیز مصر یعنی یوسف ہماری بات نہیں مان رہے، خلصوا نجیا، تو چپکے سے الگ ہوئے اور مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ بڑا بھائی کہنے لگا الم تعلموا، تم جانتے نہیں، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہارے والد تو تم سے قسم لے چکے ہیں، اور تمہیں بولنا نہ چاہیے کہ اس کے معاملے میں اس سے پہلے یوسف پر بھی زیادتی ہم سب نے مل کے کی ہے۔ میں تو ابا جان کے سامنے نہیں جاؤں گا، میں یہ سرزمین مصر میں بیٹھا ہوں، میں اپنے ابا کو منہ نہیں دکھا سکتا، تم جاؤ اور جا کے ابا جان کو ساری صورتحال بتاؤ، اللہ کوئی فیصلہ فرمائے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے، جاؤ اپنے ابا کے پاس اور ان سے کہو یا ابانا، ابا جان ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے بنیامین نے در حقیقت ان کی چوری کی ہے، اور ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم یقین سے کہہ رہے ہیں، ہم غیب تو نہیں جانتے تھے کہ اس نے چوری کرنی، وما كنا للغیب حافظین، واسأل القریہ، اس بستی سے پوچھئے جہاں یہ ریڈ ہوا اور کیسے سامان نکلا ہے، اس قافلے والوں سے پوچھئے جو ہمارے ساتھ مل کے فلسطین سے گئے، انا لصادقون، اس بار تو ہم سچے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ قال بل سولت، یہ بھی تمہاری کوئی نہ کوئی سازش ہے، میں آج بھی اسی صبر پر قائم ہوں جب سے یوسف گم ہوئے، جب وہ حالت تھی صبر جمیل کی، 40 سال بعد آج بھی یعقوب اسی حالت پر ہے، صبر جمیل۔ یہ لفظ انہوں نے آج سے 40 سال پہلے جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا تب بھی یہی لفظ بولا تھا، اور اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ 40 سال کی ہجر کاٹ کر بھی ان کے ایمان میں فرق نہیں آیا اور ان کے صبر میں فرق نہیں آیا، تب بھی فصبر جمیل کہا تھا اور آج بھی فصبر جمیل۔ اور کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک بات بتاؤں، پتہ ہے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے سارے بیٹے واپس آئیں گے، جو بڑا خود سے بیٹھا ہے وہ بھی واپس آئے گا، اور جو بنیامین جو مصر کی قید میں ہے وہ بھی واپس آئے گا، اور یوسف بھی واپس آئے گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں، بس مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے سارے بیٹے آنے والے۔ وتولی عنہم، اور یہ کہہ کر انہوں نے ناراضگی کر لی اپنے بیٹوں سے، اور کہنے لگے ہائے افسوس، مجھے آج بھی یوسف کی یاد آ رہی، وابیضت عینا، اور ہجر کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور بینائی چلی گئی تھی حزن کی وجہ سے، اور دل جو تھا وہ اس میں گھٹن بڑھتی چلی جا رہی تھی، ادھر عمر تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی، بڑھاپا ہے، ہجر ہے، غم ہے، اور اپنے ایک نبی بیٹے کے گم جانے کی جو ہے وہ غم ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی خبر نہیں آ رہی
اس کا بھی ایک ان کو گلہ اور شکوہ ہے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں. پہلے یہ سن لیجئے کہ ان کے اس غم کے نتیجے میں گھر والے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے تھے ابا جان چھوڑیے، اب یوسف کا قصہ پرانا ہو چکا. تاللہ تفتأ تذکر یوسف، آپ یوسف کے تذکرے کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ گھل کے رہ جائیں گے یا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی فریاد، اپنے رنج اور غم اور اپنا شکوہ اپنے اللہ ہی کو کر رہا ہوں. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے نبوت کی نسبت سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جاؤ اور یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، مصر کی سرزمین میں جاؤ، مجھے یہ لگتا ہے کہ یوسف بھی وہیں ہے. وہاں تم قید سے رہا کرنے کی تدبیر سوچو بنیامین کی، بڑا بیٹا جو از خود رہ گیا ہے شرم کے مارے اس کو لے آؤ، اور یوسف کو بھی ڈھونڈو. ولا تیسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. میں 40 سال کی گمشدگی کے باوجود کہتا ہوں، حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر کے سوا اور کوئی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اب بھائیوں نے کہا کہ یہ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو عزیز مصر کے پاس جاتے ہیں، بنیامین کو تو لے آئیں، ابا جان کا غم ہلکا ہو. اب یہ دوبارہ آئے، اب یہ تیسری بار آ رہے ہیں مصر میں، اور کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز. اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام وزیر سے عزیز مصر کے عہدے پر پہنچ چکے تھے، براہ راست گورنر بن چکے. مسنا و اہلنا الضر، ہمارے گھر میں بہت غم ہے، سخت مصیبت ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ چند ٹوٹے پھوٹے سکے ہیں جو ہم لے آئے ہیں، یہ بطور فدیہ کے رکھیں، ہمیں غلہ بھی دیں، ہم پر احسان کریں، ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو بدلہ دے گا. یہ وہ وقت تھا جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ہجر اور غم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب راز کھل جائے، اور اللہ نے اس راز کھولنے کی اجازت دے دی. اب بھائی جب سامنے کھڑے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے سامنے لا کھڑا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے غور سے دیکھو اور بتاؤ، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، بچپن میں، ندانی میں، جہالت میں تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ جو ظلم اور حسد برپا کیے، اس کی قصے کہانیوں سے تم واقف ہو. وہ پریشان ہو گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کا کیسے پتہ، بچپن کی کہانیوں کا کیسے پتہ. جب ان کے چہرے پہ غور کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ یہ بات کھلی کہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے. اور حیرت کے مارے کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ ان کا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے مجھے عزت اور سرفرازی دی ہے. تم مجھے جس کنویں سے میں پھینک آئے تھے، اللہ نے مجھے مصر کا گورنر اور بادشاہ بنا دیا. انہ من یتقی، اللہ یہاں واقعہ روک کے آپ کو مجھے کہہ رہے ہیں سنو، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. اب بھائی کہنے لگے کہ ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، تاللہ اللہ کی قسم، اللہ کے بے پناہ احسان تجھ پر ہیں اے یوسف، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے تجھے کامیابی اور کامرانی دی. ان کننا لخاطئین، ہم ہی خطاوار اور قصوروار. اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت کا دامن معافی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نبوت کے اخلاق عالی ہوتے ہیں، حسنہ ہوتے ہیں، بلند ترین ہوتے ہیں. ایک جملہ بھی گلہ اور شکوے، کوئی سختی، کوئی تنبیہ، کوئی گالی گلوچ، کوئی بد اخلاقی کا یوسف کی زبان سے نہیں نکلا. اور کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی سزا نہیں، میں تمہیں اتنا ہی جملہ کہتا ہوں یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے. یہی جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے بھائیوں کے خلاف بولا تھا. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے، مکہ کی گلیوں میں حضور کے صحابہ کو گھسیٹا گیا، پتھر مارے گئے، اور حضور علیہ السلام ہجرت پہ گئے، اور اللہ نے 8 سال بعد جب فتح عطا فرمائی تو
مورخین یہ لکھتے ہیں، مفسرین محدثین یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر، غالب ہو کر جب مکہ کے قریب آئے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سواری بدل دو، میں گھوڑے پر ہوں اور گھوڑے کی تیز رفتاری سے کوئی مجھے صاحب جاہ و جلال نہ سمجھے، اور حضور علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو گئے کہ اس کی رفتار گھوڑے کے رفتار سے کم ہوتی. اور صحابہ فرماتے ہیں جب مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے اور سامنے وہ سورے کفار ہاتھ میں چابیاں لیے سر تسلیم خم کیے کھڑے ہیں، جو مکہ کی گلیوں میں دعوت نہیں دینے دیتے تھے، جو بلال کو گھسیٹا کرتے تھے، جن کے ہاتھوں صحابہ کی اموات اور شہادتیں ہوئی ہیں، ان کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کی بے پناہ رحمت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عجز اور انکساری میں اتنا سر جھکایا کہ اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب چھوٹی پہاڑی ہوتی تھی، اب تو حرم کے اندر آ گئی، وہاں کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ والو سنو، یوسف کو بھی اس کے بھائیوں نے بہت ستایا تھا، مجھے بھی میرے بھائیوں نے بہت ستایا ہے، انہوں نے بھی اپنے بھائی پہ بہت ظلم کیا اور تم نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، اور یاد رکھو میں تمہیں بھی وہی جملہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، میں بھی تمہیں کہتا ہوں مکہ والو لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سزا نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، تم میں سے جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو اپنے سردار کے گھر پناہ لے لے اسے بھی امان ہے، میں عام معافی کا اعلان کر کے تم سب کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی واقعے سے، یہی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی تو معافی مانگ رہے ہیں، اب ابا جان کی فکر حضرت یعقوب کو کون بتائے، کیسے بتائے، اور حضرت یعقوب کی تو آنکھیں ہی چلی گئی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو کیسے دیکھیں گے، وہ تو نابینا ہو چکے ہیں. تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں، ایک قافلہ ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اور جاؤ اور ابا جان کو خوشخبری دو کہ بنیامین بھی آزاد ہو گیا، بڑا بھائی بھی آ رہا ہے اور یوسف بھی مل گئے، اور جا کر میری یہ قمیص میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دو، یأتی بصیراً، اللہ ان کو ان کی بینائی لوٹا دیں گے، اور سارے گھر والوں کو فلسطین سے مصر لے آؤ. ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب اچانک اپنے کمرے سے نکلے ہیں، جب وہاں سے مصر سے قافلہ نکلا ہے تو ادھر حضرت یعقوب بے قرار ہے اللہ کی طرف سے، اور اپنے گھر، بیٹے تو سارے مصر میں ہیں اس وقت، اپنے گھر کی خواتین سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے آج فضا میں یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی، انی لاجد، قرآن کی آیت، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو فضا میں بکھری محسوس ہو رہی، اگر تم مجھے 40 سال بعد ایسا نہ کہو کہ بابا جی کھسک گئے، نعوذ باللہ من ذالک، سٹھیا گئے، لولا ان تفندون. اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب سے ابا جان آپ جانے دیں، انک لفی ضلالک القدیم، آپ 40 سال پرانی سوچوں میں آج بھی پڑے ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ہم نے چاہا تو یوسف کی قمیض کی خوشبو یعقوب کو مصر سے فلسطین میں سنگھا دی، اور ہم نے جب نہ چاہا اور امتحان میں مبتلا کیا تو چند فرلانگ کے فاصلے پر یوسف ساری رات تڑپتے رہے کنویں میں، اور ہم نے یعقوب کو اس کی خبر نہ ہونے دی. تو اصل ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے، اصل خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب وہ خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے جیسے ہی قمیض ڈالی یعقوب کے چہرے پر، فرتد بصیراً، اللہ نے ان کو بینائی لوٹا دی. اور کہتے ہیں فوراً کہنے لگے یعقوب ہاں جی اب بتاؤ میں تمہیں صبح سے کیا کہہ رہا تھا، انی علم اقل لکم، میں تمہیں کہہ نہیں رہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ علم نبوت رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. اب سارے بھائی کھڑے ہیں، ابا جان ہم نے جھوٹ بولا تھا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، ہم آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور اپنے خدا سے بھی معافی ہم خطا کار. ابا جان کہہ رہے ہیں ہاں میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. یہ ان کے مخصوص وقت میں مخصوص لب و لہجے سے حضرت یعقوب اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، چاشت کے وقت میں دعائیں کرتے، تہجد کے وقت دعائیں کرتے،
اس وقت بھی معاف کیا اور اللہ سے دعا کا بھی وعدہ کیا اور کہا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 99 سورہ یوسف اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ جب یہ آئے یوسف کے سامنے تو اس واقعے کی اور باپ بیٹے کی ملاقات کا منظر کیا ہی ہوگا۔ آوا الیہ ابوی، انہوں نے اپنے والدین کا استقبال کیا اور کہا مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا اور ان سب نے یوسف کے سامنے عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ کیا، اور جیسے ہی سجدے میں گرے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو پکڑا۔ ابا جان، آپ کو کچھ یاد آیا کہ ننھے یوسف نے 8 سال کی عمر میں آپ کو کیا کہا تھا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو مجھے اللہ نے دکھایا تھا اور اللہ نے آج اسے سچ کر دکھایا۔ اس وقت یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی 3 جملے کہے ہیں، وہ بھی بڑے شاندار۔ بھائیوں کی ملاقات، والدین کے احترام کے بعد یوسف علیہ السلام 3 جملے کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بھی کلام نبوت میں ہے۔ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ اللہ کا فضل اور کمال ہے، ساری مہربانی اور کرم میرے اللہ کے ہیں، سارے خوبیاں میرے اللہ کی ہیں، سارے احسان میرے اللہ کے ہیں۔ اس نے مجھے جیل بھجوایا، جیل سے مجھے رہائی دی، تمہیں وہ فلسطین کے دیہات سے اٹھا لایا، اور پیچھے جتنے معاملات ہوئے ہیں یہ شیطان کے ڈالے ہوئے حسد ہیں۔ لوگوں، اگر تمہاری زندگی سے حسد نکل جائے تو تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے۔ یہ شیطان ہے جو حسد میں بھائیوں کے درمیان النزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ ساری خرابیاں حسد کی۔ دوسرا جملہ ان ربی لطیف لما یشاء، تم نے دیکھا اس پورے واقعے نے میرے رب نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی تدبیریں چلی اور کیسے کیسے وقت بدلے۔ میرا رب بہت لطف و کرم والا ہے، وہ جس پر لطف کے، کرم کے، مہربانی کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر دیکھو کیسے اس کو والدین کی آغوش سے نکال کر پہلے جو ہے وہ کنویں میں ڈالا، کنویں میں پھر مصر کے منڈی میں بولی لگوائی، وہاں سے محل تک پہنچایا، اور وہاں سے اللہ جل شانہ نے جو ہے تہمت سے بری کیا، جیل بھجوایا، تہمت سے بری کے بعد اللہ جل شانہ نے وزارت کی کرسی پر بٹھایا اور وہاں سے عزیز مصر بنوایا، اور اللہ جل شانہ نے کس طرح لطف و کرم کے دریا بہائے۔ تیسری بات انہ هو العلیم الحکیم، یاد رکھو کہ اپنی تدبیروں سے خود واقف، اپنے علم میں بھی کامل اور اپنی حکمتوں سے بھی واقف میرا اللہ ہے۔ کب کس کو خبر دینی ہے، کب کس خبر کو چھپانا ہے، کب کس کو عزت دینی ہے، کس کو رسوائی دینی ہے، کس کو صحت اور بیماری دینی ہے، کس کو امتحان میں مبتلا کرنا ہے اور کب انعامات سے نوازنا ہے، یہ اپنی حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 100 آیتوں میں قصہ یوسف مکمل ہوتا ہے۔ 101 آیت میں اللہ کہتے ہیں پھر زمانے بیتے، یعقوب اپنے علاقے میں واپس گئے اور بڑی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک وقت آیا کہ یوسف پر بھی بڑھاپا آیا، وہ بھی اپنے وطن فلسطین الخلیل میں واپس آئے، اور اللہ جل شانہ سے عمر کے آخری حصے میں یوسف نے ایک دعا مانگی۔ وہ دعا اللہ اس سورہ کا حصہ بنا کر چند نصیحتوں پر سورہ کا اختتام کر رہے ہیں۔ آیت یہ تھی، وہ دعا یہ تھی، دعائے یوسف رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ میری شاندار زندگی گزر گئی، تو نے مجھے بادشاہتوں سے بھی سرفراز کیا، تو نے مجھے علم نبوت بھی دیا، تو نے مجھے علم تعبیر و رؤیا بھی دیا، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے بنانے والے میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، تو جانتا ہے کہ یہ ملک، یہ بادشاہت، یہ وزارتیں، یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ منصب، یہ میرے دل کو تیری یاد سے غافل نہیں کر سکے۔ تیری میری دوستی میں کبھی بھی عہدہ اور منصب آڑے نہیں آیا۔ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تیرا میرا جو تعلق ہے وہ آج تک برقرار ہے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ اے اللہ، مجھے لگ رہا ہے کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے، میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ دیکھیے، جس یوسف نے عہدہ بھی نہیں مانگا تھا، کرسی بھی نہیں مانگی تھی،
اور سرداری بھی نہیں مانگی، کبھی دولت بھی نہیں مانگی۔ وہ یا یوسف بڑھاپے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ توفنی مسلمان، میرے مالک مجھے اس دنیا سے اٹھانا تو مسلمان کر کے اٹھانا، اور آخرت میں میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ جب مجھے صف میں کھڑا کرنا تو نیک لوگوں کی، اپنے صالحین کی، انبیاء کی، ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی صف میں، نیک لوگوں کی صف مجھے عطا کر دینا۔ تیرا یوسف تجھ سے ایک ہی چیز مانگتا ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یعنی وہ یوسف جو کبھی بادشاہ ہیں، جن کا کر و فر ہے، جو پیغمبر ہیں، وہ اللہ جل شانہ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگ رہے ہیں، آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس سے بڑی عطا اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ہم سب اللہ سے مل کر یہی دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، اے آسمان و زمین کے مالک، تو ہمارا ولی اور دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ ہم سب کو موت آئے تو اسلام پر اور اطاعت پر آئے، اور آخرت میں ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قصہ اور یہ دعا سنانے کے بعد آپ کو مجھے خطاب کر کے کہتے کہ سننے والے بتاؤ تمہیں قصہ یوسف کیسے لگا۔ یہ اللہ ہم سے گفتگو، ذالک من انباء الغیب، یہ دیکھو ہم نے یوسف کا قصہ غیب کی خبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، نوحیہ الیک، ہم نے تمہیں یہ قصہ سنایا، اور کیسا قصہ سنایا؟ وما کنت لدیہم، تم بھلے موجود تھے جب بھائی سازش کر رہے تھے اور تدبیر کر رہے، نہیں نا، تو ہم نے یہ قصہ سنایا۔ وما اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت اللہ کے علم غلبہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کی اکثریت کو ایمان نہیں دے سکتے۔ یہ ایمان، یہ یقین، یہ صبر کی دولت ہم ہی دیا کرتے ہیں۔ آپ اے پیغمبر ان کو جو بتا رہے ہیں اور جو وحی سنا رہے ہیں، آپ معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ واقعہ بہت بڑی نصیحت ہے، جہان والے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جس سے یہ کفار روز گزرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ اکثر تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور شرک کرتے ہیں۔ وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب رات کو آئے، دن کو آئے، اچانک آئے اور انہیں شعور بھی نہ ہو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ قصہ سنا کر، سورہ یوسف سامنے رکھ کر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہی راستہ میرا راستہ ہے جو یوسف کا راستہ تھا، جو صبر کا، جو تقوی کا، جو تحمل کا، جو صبر کا راستہ ہے، وہی راستہ ہے۔ اور اسی دین کی طرف، اسی کمال کی طرف، اسی توکل کی طرف، اسی ایمان کی طرف، اسی تعلق باللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ میرا بھی یہی راستہ ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے میرے پیروکار ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جو میری پیروی کرتا ہے اور مجھے رسول سمجھے گا، اس کا بھی یہی راستہ ہوگا، اور ان کے دین میں کبھی شرک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر الزام و اعتراض سے پاک ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں نے جو لوگوں کو راستہ دیا ہے وہ شرک کا نہیں ہے، اور یوسف کا راستہ بھی شرک کا نہیں تھا۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے جو آدمی بھیجے ہیں دنیا میں، پیغمبر آئے، وہ بھی وہی لے کے آئے ہیں۔ ان سے پوچھئے، یہ بستیوں میں آئے، یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، دیکھیں کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے لوگوں، اس سورہ سے یہ سبق حاصل کرو کہ آخرت کا انجام سب سے بہترین انجام ہے، اور وہی بہترین انجام ہے ایمان اور تقوی والوں کا۔ کیا تم شعور نہیں حاصل کرتے؟ باقی رہی دنیا میں امتحان، تو دیکھو یوسف بھی امتحان میں مبتلا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یوسف کو بھی بولی لگی ہے یا نہیں لگی ہے؟ یوسف بھی کنویں میں اللہ کو پکارتے رہے یا نہیں پکارتے؟ تو رسولوں کو ہم آزماتے ہیں، رسول بھی جھٹلائے جاتے ہیں، پھر ان پر مشقتوں کے بعد نصرت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر ہم نجات دیتے ہیں، نجی من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اس قصے کو اگر تم غور سے پڑھو گے تو اس میں آپ کو بہت چیزیں ملیں گی۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، اس پورے قصے میں سبق ہی سبق ہے عقل والوں کے لیے، اور لوگ اگر اس دھیان سے اس کو پڑھیں، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ واقعہ من گھڑت نہیں ہے، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ،
یہ اللہ کے کلام کی تصدیق ہے، یہ تفصیل ہے، اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی سورہ یوسف پڑھ کر ہمیں یہ محسوس ہوگا، جو سبق حاصل کرنے والے ہیں، کہ علم و تقویٰ کیا ہے، باپ اپنے سرمایے کی حفاظت کیسے کرتا ہے، امانت نبوت کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، سگے بھائی کیسے حسد کرتے ہیں اور حسد میں مبتلا ہو کر کیسے کیسے بھائی بھائی کو نقصان دیتے ہیں، نیک آباء و اجداد کا ورثہ کیسے اولاد میں منتقل ہوتا ہے، اپنے کیسے ہلاکت میں نقصان میں مبتلا کرتے ہیں اور غیر کیسے کام آتے ہیں، جھوٹ اور بہتان کیسے سر چڑھ کر بولتا ہے، حسد، جھوٹ اور بہتان کا انجام بالآخر برا کیسے ہوتا ہے، پارسا پر تہمت لگتی ہے اور بلا جرم قید ہوتی ہے، ظلم جو ہے وہ سہ کر منصب ملتا ہے اور منڈی میں نیک لوگوں کی بھی قیمتیں لگتی ہیں اور پھر اللہ ان کی پرورش محلوں میں کرتا ہے۔ علم، تقویٰ اور سیرت پاک ہو تو دنیا عارضی حسن کو بھول جاتی ہے اور یوسف کے حسن جمال کو، حسن سیرت کو اور حسن اخلاق پر مر مٹتی ہے۔ عزیز جدا ہوتے ہیں اور ہجر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے بچھڑے مل جاتے ہیں اور خواب پورا ہوتا ہے۔ تہمت پاک دامنی میں بدلتی ہے اور ذلت عزت میں بدلتی ہے، محتاجی وسعت میں بدلتی ہے اور جیل منصب سے بدلتی ہے، مشقت جھیل کر تخت ملتا ہے اور تنگی کاٹ کر آسانی ملتی ہے، صبر میں جمال ہو تو تحمل ملتا ہے، صبر، تحمل، جمال، تسلیم، رضا ہو تو اللہ اخلاق کو اچھا کر دیتے ہیں، ظلم سہ کر معاف کرنے والا بڑا ہو جاتا ہے اور ظالم کو بالآخر جھکنا پڑتا ہے، ہجر اور غم اگر صرف اللہ کو سنایا جائے تو رحمت اپنے راستے کیسے بناتی ہے، نابینا کو آنکھیں مل جاتی ہیں اور مدتوں کی دوری قربتوں میں بدل جاتی ہے، عزت، سرفرازی، سربلندی دنیا اور آخرت میں صبر کرنے والے، معاف کر دینے والے اور تسلیم و رضا والوں کو ملتی ہے۔ کیا خوبصورت صورت ہے، کیا بہترین کشش ہے، کیا بہترین جاذبیت ہے، کیسے اسباق ہیں اور کیسی نصیحت ہیں، لیکن عبرت سبق حاصل کرنے والوں کو ملتی ہے اور ہدایت تصدیق کرنے والوں کو ملتی ہے۔ ایک بہترین صورت کا دلکش حسین بیان ہے، کیا فصاحت ہے اور کیا بلاغت ہے، کیا واقعے کی ترتیب ہے اور کتنا تسلی بخش سبق ہے اور کتنی قوی امید ہے کہ سارا واقعہ ایک نتیجے پہ گھومتا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ اللہ کی طرف سے آسانی آ کے رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب فرما دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے، اے اللہ اس پاک سیرت والے پیغمبر کی سیرت میں سے حیا نصیب فرما دے، تعلق نصیب فرما دے، علم نصیب فرما دے، صبر نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پاک دین پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان واقعات سے سبق سیکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرما دے، انبیاء کی محبت نصیب فرما دے، حضرت یعقوب جیسا تعلق نصیب فرما دے، حضرت یوسف جیسی ادا اور ان جیسا تعلق اور ان جیسی روحانیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، عاجز ہیں، اے اللہ ہم سب کو روحانی ترقیات نصیب فرما دے، رمضان کی برکات عطا فرما دے، قرآن کے اس احسن القصص سے اے اللہ ہمیں عبرت، اسباق اور نصیحتیں اخذ کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے احباب اور بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کے آنے کو قبول فرمائیے، ہماری نسلوں کو دین سے، قرآن سے وابستہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ خلاصہ اور یہ سورہ یوسف کے 100 اسباق ہیں۔ یہ